السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو آج اللہ کے کرم سے ہم انواع الاسم یعنی اسم کی قسمیں فی لغت العربیہ، عربی میں، یعنی ٹائپس آف ناؤن ان عربک لینگویج۔ تو آگے جانے سے پہلے یعنی نیا لیسن پڑھنے سے پہلے چلیے ہم ریوائز کرتے ہیں ہمارے پرانے درس کا، جو کہ تھا علامت الاسم۔ تو علامت الاسم یعنی اسم کو پہچاننے کے لیے ہم نے سب سے پہلی بات کی تھی معرفت کی، یعنی ہمیں کلمہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کلمہ اصلاً ہے کیا۔ اس کے بعد جو ٹولز اور ٹیکنیکس ہم نے یوز کی ان میں تھا تنوین کا ہونا، یعنی تنوین کا ہونا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے۔ اس کے ساتھ اور ایک تھا ال، جسے ہم نے کہا الالف ولام، لام تعریف کہا۔ یہ لام تعریف صرف اسم سے پہلے آتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا اسناد الیہا، یعنی جو ڈیمانڈڈ اسم ہوتا ہے، کنیکٹڈ اسم ہوتا ہے، اس کے لیے ڈیمانڈ جنریٹ کی جاتی ہے، اسے ہم مسند الیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسم کو پہچاننے کی اور ایک چیز جو ہے وہ ہے جر۔ اسم مجرور ہوتا ہے، وہ چاہے حروف جارہ کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے، یعنی وہ مضاف الیہ ہو۔ اسم کو پہچاننے میں اور ایک چیز جس کی ہم نے مدد لی وہ تھا آخر پر غولتا کا ہونا۔ یہ غولتا ہمیں فریلی منفصل اس صورت میں ملتا ہے اور متصل ایسے ملتا ہے، جیسے بقرہ میں یہ منفصل ہوتا ہے، وہیں ناقہ میں یہ متصل ہوتا ہے۔ آخر پر ہم نے دیکھا تھا ندا، یعنی جس کو پکارا جاتا ہے وہ اسم ہی ہوتا ہے۔ تنوین کا ہونا، ال کا ہونا، اسناد الیہ ہونا، مجرور ہونا، تائی مربوطہ کا ہونا اور ندا کا ہونا۔ مزید ہم نے اس میں اور ایک بات یہ جانی تھی کہ جب تنوین آتی ہے تو ال نہیں آتا، اور جب ال آتا ہے تنوین نہیں آتی۔ اور ایک چیز ال میں ہم نے یہ جانا کہ ال لگانے کے بعد کبھی تو لام پڑھا جاتا ہے اور کبھی لام نہیں پڑھا جاتا۔ جہاں لام پڑھا جاتا ہے ایسے حروف کو ہم حروف قمری کہتے ہیں، جبکہ جو شمسی حروف ہوتے ہیں ان میں اس لام کا امپیکٹ ہمیں ال سے دکھتا ہے، لیکن ہم لام کو پڑھتے نہیں۔ مثلا ہم کہیں گے الشمس، الشمس، تو یہاں پر ہم اس کو شد کر کے پڑھتے ہیں الشمس۔ وہیں آپ دیکھیں القمر، القمر، شمس، یہاں پہ ہم نے پڑھا الشمس، یہاں پہ ال پڑھا القمر۔ اس پر ہم نے کچھ مثالیں کی تھی تنوین میں، جیسے دیکھیے کتابن، بلکہ ہم کتابن، کتابن بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب ال آتا ہے تو تنوین گر جاتی ہے، جیسے یہاں دیکھیں تنوین کے ساتھ اسے کیسے پڑھیں گے، بیتن، ال کے ساتھ البیت، کیونکہ ہم نے کہا ال کے بعد اسم جو ہوتا ہے پھر تنوین کے ساتھ نہیں آتا۔ اس کے بعد تائی مربوطہ کی مثالیں دیکھیں بقرۃ، حقیبۃ۔ اس کے بعد دیکھیے جر، جیسے یہاں پر من سیارۃ، اسم عادتاً تو مرفوع ہوتا ہے، یعنی اصلاً سیارۃ، من سیارۃ کیوں ہوا، من کی وجہ سے، تو مجرور ہونا اسم کی خوبیوں میں سے۔ اور ایک حرف جارہ میں سے ہے بے، جیسے یہاں پر ہے بالسیارۃ، تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ تنوین کے ساتھ ہے اور یہ تنوین کے بغیر ہے، لیکن یہاں پر دو زیر کے ساتھ اور یہاں پر ایک ہی زیر کے ساتھ، من سیارۃ، من کی وجہ سے سیارۃ، اور بالسیارۃ، بے کی وجہ سے۔ مثلا آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ گھر کیسے جاتے ہو تو آپ کہتے ہیں میں گاڑی سے جاتا ہوں، بالسیارۃ۔ اس کے بعد ہم نے اور ایک چیز دیکھی تھی ندا، یعنی جس کو پکارا جائے۔ اس میں ہم نے 3 ٹولز دیکھے۔ ایک تو ہوتا ہے یا، جیسے یا ولدو یا ناقتو، جو مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ال والے اسما ہوتے ہیں، اگر تو وہ مذکر ہے تو ہم یا ایھا استعمال کرتے ہیں، یا ایھا الولدو، اور مؤنث کے لیے یا ایتھا الناقۃ، یعنی فی الحال ہم
ایتھا کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آخر پر ہم نے کوشش کی تھی اسناد الی ہا کو سیکھنے کے لیے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں مسند الی۔ مثلا فرض کر لیجئے ہم کہتے ہیں بیٹھا، کون بیٹھا؟ یعنی جو بھی بیٹھا وہ تو اسم ہی ہوگا نا، چاہے ہم کہیں ہوا، چاہے ہم کہیں کوئی اور ضمیر یا ظاہر کی صورت میں، لیکن جو بھی آئے گا وہ تو اسم بن کر ہی آئے گا۔ اسی طرح اگر ہم کوئی خبر دے رہے ہیں، وہ خبر کس کے بارے میں ہے؟ جیسے ہم کہیں گے کالا ہے، کیا کالا ہے؟ کوئی چیز کالا ہے، کوئی شے کالی ہے، تو اسے ہم نے اسناد الیہ کہا تھا۔ تو یہ تھے کچھ ٹولز جن سے ہم اسم کو ریکوگنائز کرتے ہیں۔ تنوین کا ہونا، ال کا ہونا، گول تا کا ہونا، حرف ندا کے بعد آنا، اسی طرح مجرور ہونا، وہ چاہے حروف جارہ کی وجہ سے ہو یا مضاف الیہ کی وجہ سے، جو کہ انشاءاللہ ہم جب مرکبات پڑھیں گے تو اسے واضحتاً ہم سمجھیں گے۔ تو آئیے آگے جانے سے پہلے ان تصویروں کا بھی مراجعہ کرتے ہیں۔ الماء فم کلب اسود جزاک اللہ۔ لحم قطعۃ نہر احمر۔ جزاک اللہ۔ آپ میں سے کون اب ان کو مجرور پڑھے گا؟ الماء الفم القلب الأسود۔ جزاک اللہ۔ اللحم القطعة النهر الأحمر۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے اب ہم کل کی جو آیات کی تھی ان کو ایک بار دہراتے ہیں۔ تو سوال کیا ہے؟ املا الفراغات بما یناسب من الصندوق، یعنی صندوق میں سے جو مناسب کلمے ہوں گے ان سے آپ کو ان فراغات کو بھرنا ہے۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه۔ جزاک اللہ۔ قال يا بشرى هذا غلام۔ جزاک اللہ۔ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة۔ جزاک اللہ۔ ولا تقربا هذه الشجرة۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے آج کا لیسن لینے سے پہلے کچھ اسما دیکھتے ہیں۔ یہ ہے قلم، قلم، یہ ہے رجل، رجل، یہ ہے شمس، شمس، مکتب، مکتب، بنت، بنت، کرسی، کرسی، مفتاح، مفتاح، کاتب، کاتب، بحر، بحر، جبل، جبل، شجرة، شجرة، وردة، وردة۔ چلیے ان کو دہراتے ہیں۔ قلم، قلما قلم، رجل، رجلا رجل، شمس، شمسا شمس، مکتب، مکتبا مکتب، بنت، بنتا بنت، کرسی، کرسیا کرسی۔ جزاکم اللہ خیر۔ مفتاح، مفتاحا مفتاح، کاتب، کاتبا کاتب، بحر، بحرا بحر، جبل، جبلا جبل، شجرة، شجرة شجرة، وردة، وردة وردة۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکم۔ قلم، رجل، شمس، مکتب، بنت، کرسی، مفتاح، کاتب، بحر، جبل، شجرۃ، وردۃ۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر لکھا ہے وردی، وردی اسی سے بنتا ہوا لفظ ہے، اور وردی پنک کلر کو کہتے ہیں، یعنی پنک کلر کو ہم وردی کہتے ہیں۔ وردتن یعنی گلاب، اور وردی پنک کلر۔ اسی طرح سے اگر ایک بار ہم ان کو ال سے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ القلم، الرجل، الشمس، المکتب، البنت، الکرسی، المفتاح، الکاتب، البحر، الجبل،
الشجرۃ الوردۃ. اب آئیے آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یعنی الیوم سنتعلم کیا ہم پڑھنے جا رہے ہیں انواع الاسم فی لغت العربیہ کہ عربی میں اسما کی کیا کیا ٹائپس ہوتی ہیں. جو کلاسیفیکیشن ہوتی ہے اسما کی یا کسی بھی چیز کی اس میں کوئی بیسس ہوتی ہے کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے. تو یہاں پر کرائٹیریا سامنے دیا گیا ہے یعنی من حیث کس بیسس پر من حیث الجنس اگر ہم جنس یعنی جینڈر کی وجہ سے دیکھیں یعنی آن دا بیسس آف جینڈر دیکھیں تو اسم دو کیٹیگریز میں ہوتا ہے مذکر او مؤنث. اب اگر ہم دیکھیں گے من حیث العدد عدد کے لحاظ سے 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں مفرد مثنی اور جمع. مفرد یعنی سنگولر یہ ہم نے سنا ہے جمع یہ بھی سنا ہے. مثنی خاص عربی کے لیے ہوتا ہے یعنی سنگولر ڈیول اور پلورل. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں من حیث الاعراب اعراب کی بنیاد پر اعراب کی اسم کی حالت ہوتی ہے اس حالت کی بنیاد پر سب سے پہلے 2 میجر ٹائپس ہوتی ہیں معرب اور مبنی. معرب ایسے ہوتے ہیں جو چینج ہوتے ہیں اور مبنی ایسے ہوتے ہیں جو چینج ایکسپٹ نہیں کرتے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انواع الاسم من حیث التعریف یعنی ڈیفینٹنس جسے ہم کہتے ہیں یعنی آن دا بیسس آف ڈیفینٹنس اسم کیا ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے. نکرہ یعنی جسے ہم عام کہتے ہیں اور معرفہ خاص. اس کے بعد ہے من حیث اشتقاق کہ اس کی بنیاد بنا پر اس کا جو مؤخذہ ہے یہ کہاں سے بنا ہے. تو اس میں ہم دیکھیں گے یہ اس کی 2 میجر ٹائپس ہے جامد و مشتق. جامد و مشتق جامد وہ ہوتا ہے جو خود ہی فی نفس ہی بنتا ہے اور مشتق ڈیرائیوڈ فارم ہوتی ہے. اس کے بعد آخر پر ہم دیکھیں گے معانی یعنی آن دا بیسس آف میننگ. ہم دیکھیں گے کہ اس میں 2 میجر ٹائپس ہیں. ایک ہوتا ہے اسم ذات یعنی جو کنکریٹ ہوتا ہے جسے ہم فیل کر سکتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے معنی جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں جسے ہم ایبسٹریکٹ ناؤن بھی کہتے ہیں. اب آئیے اب ہم ان کی ایک ایک کر کے تھوڑی سی وضاحت سمجھیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسم کو جنس یعنی جینڈر کی بنیاد پر من جہت الجنس جنس کی بنیاد پر اسم کو 2 ہی قسموں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے مذکر و مؤنث جسے ہم میسکولائن اور فیمینائن کہتے ہیں. الاسم المذکر مذکر اسم کون سا ہوتا ہے ہوا ما یدل علی ذکر جو کسی مذکر کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی یہ ہم جب ڈیٹیل میں پڑھیں گے جنس کا ٹاپک یعنی جو حقیقتاً مذکر ہوتا ہے تو اسے ہم مذکر تسلیم کرتے ہیں یا او ما او مل معاملت مذکر یا یہ وہ اسم ہوتا ہے جسے ٹریٹ کیا جاتا ہے لغت والے اسے کیا اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ اسے مذکر مانتے ہیں جیسے ولدن قلم رجل کتاب. اس میں سے اگر آپ دیکھیں گے ولدن تو سمجھ میں آ گیا لڑکا رجل آدمی لیکن یہ قلم اور کتاب یہ دونوں مذکر ہے کیونکہ ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے ان کو رکھا گیا ہے کس کی کیٹیگری میں مذکر کی کیٹیگری میں. دوسرا جو ٹائپ ہے اسم کا جنس کی لحاظ سے وہ ہے اسم المؤنث. یہ مؤنث کیا کرتا ہے یہ انسا یعنی فیمیل یا فیمینائن کی طرف دلالت کرتا ہے یا پھر سے وہی او ما او مل معاملت المؤنث اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں مؤنث کا. اور ہم آہستہ آہستہ کیا کرتے ہیں یعرف المؤنث ہم مؤنث کو پہچانتے ہیں. کیسے پہچانتے ہیں مثال کے طور پر گولتا سے پہچانتے ہیں یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں یعنی الف مکسورہ الف ممدودہ یہ ہم مؤنث کے ٹاپک میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. فی الحال اس سلائیڈ میں ہم نے دیکھا کہ جنس کی بنیاد پر یا تو اسم مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. اس پر ہم یہ قاعدہ بھی پڑھیں گے کہ جو اسم مؤنث نہیں وہ مذکر مانا جاتا ہے. اسی کے ساتھ یہاں پر ہم نے دیکھا شمس جو کہ سورج کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج کو جو عرب ہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اسے مؤنث مانتے ہیں. تو یہ تو تھی پہلی کلاسیفیکیشن جینڈر کی بنیاد پر یعنی جینڈر جنس کی بنیاد پر اسم کے 2 ہی ٹائپس ہیں یا تو اسم مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. اب آتے ہیں دوسرے کرائٹیریا پر جو کہ ہے عدد یعنی من جہت العدد آن دا بیسس آف نمبر. تو اس میں 3 اقسام ہیں یہ بڑا خاص ہے. پہلا ہوتا ہے مفرد یعنی سنگولر مثنی یعنی ڈوئل اور 2 سے زیادہ کے لیے عرب جو ہے جمع استعمال کرتا ہے. تو یہاں پر جو خاص بات ہے وہ ہے ڈوئل کا ہونا مفرد مثنی اور جمع. تو پہلے دیکھتے ہیں مفرد کیا ہوتا ہے. الاسم المفرد کیا ہوتا ہے ہوا دل علی شیء واحد جو ایک چیز کے بارے میں بتائے
مثال کے طور پر کتابن بنتن کرسیون، ایک کتاب، ایک لڑکی اور ایک کرسی۔ وہیں آپ دیکھیے الاسم المثنی کیا ہوتا ہے؟ ما دل علی الاثنین او اثنتین، دو مذکر ہوں یا دو مؤنث ہوں ان کے لیے ہمارے پاس مثنی ہوتا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیے ابھی ہم نے دیکھا کتابن، اب اگر دو کتابیں ہوں گی تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کتابان یا کتابین۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتابان اور کتابین ان میں کیا فرق ہے؟ پہلی بات تو ہم نے نوٹ کر لی کہ کتاب سنگل ہے، کتابان اور کتابین اس کو دو آوازوں کے ساتھ ہم نے پڑھا، تو یہ کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم جب اعراب پڑھیں گے مرفوع حالت میں ہم اسے کیا کہیں گے؟ کتابان، اور منصوب یا مجرور حالت میں یہ بنتا ہے کتابین۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ ینصب و یجر بیا و نون، یا وہ یا اور نون کے لگانے سے یہ یا تو منصوب یا مجرور ہوتا ہے، یا صرف او بیا فقط عند الاضافہ، اضافت کی صورت میں بس اس کے آخر پر یا لگاتے ہیں۔ فی الحال اس سے ہم نے کیا سمجھنا ہے کہ عربی میں سنگل ہوتا ہے، ڈیول ہوتا ہے اور پلورل ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ اسم الجمع کیا ہوتا ہے۔ اسم الجمع کیا ہوتا ہے؟ جو دلالت کرتا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے ما دل علی اکثر، کس سے گریٹر دین، کس سے زیادہ، من اثنین او اثنتین، دو سے زیادہ مذکر یا دو سے زیادہ مؤنث کے لیے عادتاً ہم جمع استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم باقی لینگویجز کے ساتھ اگر کمپیئر کر کے دیکھیں، وہاں مثنیٰ اور جمع کو اکٹھے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ جب ہم عادت کے ٹاپک کو پڑھیں گے وہاں ہم جانیں گے کہ دراصل جمع بنانے کے دو طریقے ہیں۔ یہ ایک ہوتا ہے جمع سالم اور ایک ہوتا ہے جمع مکسر۔ جمع سالم یعنی جس میں کچھ سفکس ہوتا ہے، لیکن جمع مکسر جس میں کوئی سفکس نہیں بلکہ وہ ورڈ ہی الگ طریقے سے بنتا ہے۔ جیسے اگر آپ دیکھیں گے ہم کہتے ہیں کیٹ سے بنتا ہے کیٹس، وہیں پہ آپ دیکھتے ہیں مین سے بنتا ہے مین۔ تو یہ جو اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی سفکسنگ نہیں ہوئی ہے، ویسا کام عربی میں بھی ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیے معلم سے بنا ہے معلمون، تو اس میں سفکس لگا ہے۔ اسی طرح طالباتن سے بنا ہے طالباتن، یعنی یہاں پر مذکر میں سفکسنگ ہوئی ہے، یہاں پر مؤنث میں سفکسنگ ہوئی ہے۔ وہیں پر یہاں دیکھیں کتاب سے بنا ہے کتبن، تو یہ کیا ہے؟ یہ جمع مکسر ہے۔ ایک بار اس کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ اس عدد میں ہم نے خاص بات بس یہ جانی کہ عربی میں مفرد اور جمع کے علاوہ مثنیٰ ہوتا ہے، مثنیٰ ڈیول کے لیے لگتا ہے، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس کی جو الگ آوازیں ہوتی ہے، کہاں پر آن لگے گا، کہیں پر یانون لگے گا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈیول کس کنڈیشن میں ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اسم کو کلاسیفائی کرنے کے لیے کس بنیاد پر؟ من جہت تعریف و تنکیر، کہ یہ ڈیفینٹ ہے یا نہیں، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ خاص ہے یا عام ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس دو ٹرمز ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ نکرہ وہ اسم ہے جو دلالت کرتا ہے کسی غیر معین، یعنی نان اسپیسیفک جسے کہیں گے، اے یا مجہول جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، جو لا معلوم ہے، جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، جسے ہم ٹریٹ کیسے کرتے ہیں؟ ایک کامن ناؤن، ایک انڈیفینٹ ناؤن، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ النکرہ۔ وہیں آپ دیکھیں گے اسم المعرفہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی خاص، کسی اسپیسیفک، کسی معین یا کسی جانے ہوئے چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور جب ہم اس ٹاپک کو پڑھیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اسم المعرفہ ہوتا ہے اس کی کتنی اقسام ہوتی ہے۔ مثلا جو ہم نے کل بھی پڑھا کہ ال لگایا گیا ہے، تو ال کے لگانے سے اسم جو ہوتا ہے وہ خاص بنتا ہے، یعنی کتابن سے الکتاب۔ اس کے بعد جو ضمیر ہوتی ہے وہ بھی معرفہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اسماء اشارہ یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم آگے پڑھیں گے اسماء موصولہ وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ اور اسم علم جو خاص نام ہوتا ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک خاص نام ہے۔ تو اس سلائڈ سے ہم نے یہ جانا کہ خاص اور عام کی نسبت سے عربی میں بھی دو ہی اسما ہوتے ہیں، النکرہ والمعرفہ۔ نکرہ کیا ہوتا ہے؟ جو غیر معین ہوتا ہے، اور معرفہ معین اور معلوم ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اور ایک کلاسیفیکیشن پر، وہ ہے آن دا بیسس آف اوریجن، یعنی من جہت الاشتقاق، کہ یہ اس کی بنیاد پر یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو اس میں دو ہی ٹائپس ہیں ہمارے پاس، جامد و مشتق، جامد و مشتق۔ تو اسم الجامد کیا ہے؟ یہ وہ اسم ہے لا یشتق من غیرہ، جو کسی سے نہ نکلے، یعنی یہ خود، بل ہوا اصل فی ذاتہ، وہ خود سے ہی وہ کلمہ ہو، وہ ڈیرائیوڈ نہ ہو۔ جیسے یہاں دیکھیں بحر، نہر، جبل اور وردتن، یہ چاروں اسما یہ کیا ہیں؟ یہ جامد ہیں، یہ کسی سے ڈیرائیو نہیں ہوئے ہیں۔
وہیں آپ دیکھیں جو دوسری کیٹیگری ہے اسم المشتق، یہ وہ اسم ہے ما اخذ من فعل، جو کسی فعل سے نکالا گیا ہو، یا وَلَهُ مَعْنًا قَائِمٌ عَلَى الْفِعْلِ، یا وہ کیا کرتا ہے، وہ کیری کرتا ہے، وہ اس فعل کا میننگ کیری کرتا ہے۔ مثلا یہاں دیکھیں کاتبن، کتبہ سے نکلا ہے کاتبن، کتبہ اس نے لکھا، کاتبن، تو کاتبن یعنی یہ والا اسم جو ہے یہ مشتق ہے، یہ ڈیرائیوڈ ہے، یہ کتبہ سے نکلا ہے، اسی سے نکلتا اور ایک ہے مکتوب۔ اسی طرح وعدے سے موعد، یہ بھی کتبہ سے نکلا ہے۔ یہ دیکھیے مفتاح، فتح سے مفتاح۔ اسی طرح یہ جو کتبہ سے کتابتن بھی نکلا ہے۔ یعنی جامد ایک ایسا ورڈ ہوگا، جامد ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی سے نکلتا نہیں ہے، وہ ڈیرائیوڈ نہیں ہوتا ہے، لیکن مشتق جو ہوتا ہے وہ ڈیرائیوڈ فارم میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں من جہت الاعراب والبنا، یعنی کس بیسس پر، اسے ہم کہتے ہیں آن دا بیسس آف انفلیکشن، انفلیکشن کے بیسس پر۔ یہ ہم ابھی دیکھیں گے کہ کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں مختلف ملتے ہیں، ایک ہی اسم ہوتا ہے لیکن تین حالات میں ہوتا ہے، وہیں اور ایک اسم ہوتا ہے جو تینوں حالات میں سیم رہتا ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس دو کیٹیگریز ہیں، معرب و مبنی۔ الاسم المعرب یعنی معرب اسم کون ہے؟ هو الاسم الذي يتغير آخره حسب موقعه فی الجملہ، جو جملے میں کیا کرتا ہے، چینج ہوتا ہے موقع کی مناسبت سے۔ یعنی کہیں پر آپ دیکھیں گے رجلن، کہیں پہ آپ دیکھیں گے رجلن، اور کہیں پہ دیکھیں گے رجلن۔ مثال کے طور پر ہم یہاں پہ لکھیں گے ذهب رجلن، وہیں پہ ہم لکھیں گے قتل رجلن۔ پہلے ہم نے کہا ذهب رجلن، اس کا ترجمہ ہو گیا آدمی گیا، اس کے بعد ہم نے کہا قتل رجلن، قتل اس نے مارا، کسے مارا؟ رجلن۔ وہیں اگر ہمیں کہنا ہے آدمی کی کتاب تو ہم کہیں گے کتاب رجلن۔ تو یہ جو رجلن ہے، رجلن ہے، رجلن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی حالات ہے جسے کہ ہم اعراب سے جانتے ہیں۔ لیکن ابھی پوائنٹ کیا ہے، کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں جو بدلتے ہیں سیاق کے لحاظ سے حسب موقع، لیکن کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو بدلتے نہیں۔ جو بدلتے نہیں انہیں مبنی کہتے ہیں، اسم المبنی، یعنی هو الاسم الذي لا يتغیر آخرہ، جس کے آخر پر کوئی چینج نہیں آتی، بل یثبت فی کل حال، وہ ہر حالت میں ثابت رہتے ہیں۔ جیسے انت، انت دیکھ لیجئے، ہذا دیکھ لیجئے، الذی دیکھ لیجئے، آئینہ دیکھ لیجئے، اور ایک سادہ اسم لے لیجئے عیسیٰ، موسیٰ لے لیجئے، اسے بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ فی الحال یہاں پر اشارہ کیا لینا ہے، یعنی اگر مجھے کہنا ہے عیسیٰ سے تو میں کہوں گا من عیسیٰ، اگر میں کہوں گا رجع عیسیٰ تو ہم کہیں گے کوئی چینج نہیں آئی۔ وہیں نصر یاسر عیسیٰ، یاسر نے عیسیٰ کی مدد کی۔ وہیں پہ اگر ہمیں کہنا ہے عیسیٰ کی کتاب، کتاب عیسیٰ، فی عیسیٰ، من عیسیٰ، یعنی یہ ایسے اسما ہیں جن پر کوئی چینج نہیں ہوتی۔ تو معرب وہ ہیں جو چینج ایکسپٹ کرتے ہیں، اور مبنی ایسے ہیں جو چینج ایکسپٹ نہیں کرتے۔ اس کے بعد آخری جو کلاسیفیکیشن کرائیٹیریا ہے وہ ہے کس بنیاد پر؟ معنی کی بنیاد پر، یعنی میننگ کی بنیاد پر۔ تو اس میں ہمارے پاس دو ہی قسمیں ہیں، ایک ہے اسم ذات، اسم ذاتن و اسم معنن، جو ذاتی طور پر اسم ہو جسے ہم اسم ذات کہتے ہیں۔ یہ وہ اسم ہے یدل علی شیء موجود، جو موجود ہوتا ہے، جو حاضر ہوتا ہے، جو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ موجود محسوس، یمکن رؤیتہ، ممکن ہے کہ ہم اسے دیکھیں، او لمسہ، ہم اسے ٹچ کریں، او اشارۃ الیہ، یا اس کی طرف اشارہ کریں۔ تو ایسے اسم جن کو ہم معنن تسلیم کرتے ہیں، انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ ایگزسٹنٹ ہیں، ان کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، ٹچ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں یہ ہے وہ۔ مثلا ولد، قلم، شجرۃ، یہ تینوں اسما کیا ہے؟
یہ اسما من ذات ہے، یعنی یہ اسم ذات میں سے ہے۔ اس کے برعکس دیکھ لیجئے اسم المعانی، اسم المعانی کون سے ہیں؟ یہ وہ اسما ہیں جو نہ ہی تو ہم محسوس کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم انہیں اشارہ ان کی طرف کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کو ٹچ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے هو الاسم الذي يدل على شيء غیر محسوس، کہ ان کو ٹچ نہیں کر سکتے، ان کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے۔ من امور الذہنیہ، یعنی ہم انہیں غیر محسوس مانتے ہیں، اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ذہن میں تو آتے ہیں، لیکن ان کی جو اپیرنس ہے وہ سمجھ میں یا سمجھائی نہیں جا سکتی، ان کی ایگزسٹنس دکھائی نہیں جا سکتی۔ ہم انہیں ذہن سے سمجھ سکتے ہیں، یعنی ٹچ نہیں کر سکتے۔ مثلا ایمان، تو ایمان کو کیسے چیک کریں، اس کو کیسے دیکھیں، اس کی طرف کیسے اشارہ کریں؟ ویسے ہی صبر، صدق، حب، یعنی محبت ہو، سچائی ہو، صبر ہو یا ایمان ہو، یعنی جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ایبسٹریکٹ ناؤنز ہیں۔ اب آئیے ایک بار پھر سے اس آیت کو دہراتے ہیں تاکہ اس میں سے ہم پھر سے دیکھیں کہ اس میں کون کون سے اسما تھے۔ تو سورت یوسف کی آیت 19 میں کیا ہے؟ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے سیارتن، اس پر ہم نے بات کی، یہ اسم ہے، وارد اسم ہے، دلوا اسم ہے، بشرا اسم ہے، حاضا اسم ہے، غلام اسم ہے، بضاء اسم ہے، واللہ اسم ہے، علیم اسم ہے۔ اب ہم یہاں پر اب دوسری لیول پر آتے ہیں۔ میں یہاں پہ کیا ہے؟ ارسلا اسم ہے، لیکن یہ ارسلو ہے، تو یہ ضمیر، یہ بھی تو اسم ہے۔ اب پھر سے دیکھیں، واردہ ہم، یہ بھی ضمیر ہے۔ اب دیکھیں دلوہ، یہ بھی ضمیر ہے، یہ بھی اسم ہے۔ اس کے بعد یہاں پھر سے دیکھیں، یہ ہے اسرو، انہوں نے چھپایا، تو یہ بھی ضمیر ہے، یعنی جسے ہم نے واو الجمع کہا، اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی ضمیر ہے، یعنی اس کے ترجمے سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا۔ و اور اسرو، انہوں نے چھپایا، ہو اسے، یعنی یوسف علیہ السلام کو چھپایا ہو کر کے۔ اسی طرح تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو اسما ہوتے ہیں یا تو وہ ظاہر ہوتے ہیں یا ضمیر کی صورت میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے انواع الاسم یعنی اسم کی اقسام دیکھی لغت العربیہ میں۔ اس پر ہم نے جو بنیادیں بنائی، یعنی آن وٹ بیسس، کس بنیاد پر؟ جنس کی بنیاد پر ہم نے دیکھا مذکر اور مؤنث، عدد کی بنیاد پر ہم نے دیکھا مفرد، مثنی اور جمع۔ مثنی خاص عربی کے لیے ہے، یعنی سنگولر، پلورل تو ہمیں پتا تھا، آج ہمیں مثنی کے بارے میں بھی پتا چل گئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا اعراب، یعنی آخری کلمے کی جو پوزیشن ہوتی ہے جسے ہم حالت کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کچھ اسما ہوتے ہیں جو شکلیں بدلتے ہیں، اپنی اینڈ پوزیشن بدلتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں بدلتے، ان کو ہم مبنی اسما کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا اس بنیاد پر کہ اسم کامن ہے یا پراپر ہے، ڈیفینٹ ہے یا انڈیفینٹ ہے، اس بنیاد پر ہم نے دیکھا نکرہ اور معرفہ۔ اس کے بعد اوریجن یعنی بنیاد کی بیسس پر ہم نے دیکھا کچھ اسما اصلاً وہی ہوتے ہیں اور کچھ ڈیرائیوڈ ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی فعل سے بنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میننگ کے لحاظ سے ہم نے دیکھا اسما کی دو کیٹیگریز ہوتی ہے، ایک وہ اسما ہوتے ہیں جو اسم ذات کہلاتے ہیں، جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں یا ان کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ایسے اسما ہوتے ہیں جن کو نہ ہی ہم چھو سکتے ہیں، نہ ٹچ کر سکتے ہیں، نہ ان کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، جنہیں ہم ایبسٹریکٹ ناؤنس کہتے ہیں۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔